الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ لا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 18 سے۔ واو اور تحسب، تو گمان کرتا ہے، واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف، ہم ان کو مفعول ہے، ایقاظاً، ایقاظ بیدار، واو اور ہم وہ، رقودن راقد کی جمع رقود، سونے والے، مرقد سونے کی جگہ خواب گاہ۔ واو اور نقلب ہم پلٹاتے ہیں، ہم ان کو، قلب یقلب تقلیب باب تفعیل ہے، ہم ان کو ذاتا والی یمین دائیں، واو اور ذاتا والی الشمال بائیں لیفٹ سائڈ، واو اور کلب کتا، ہم ان کا اس کی جمع کلاب ہے، باسط اس میں فاعل پھیلانے والا، ذراعی دونوں بازو، ذراع ان کا تثنیہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں بازو، ذراعی اور ذراع ان کا تثنیہ ہے، تو ذراعی ہی مرکب اضافی ہے، اس کے دونوں بازو بھی ساتھ، الوسید اسم ہے، دہلیز گھر کا صحن، یہاں غار کی دہلیز یا غار کا صحن ہے۔ الوسید اصل میں اس احاطے کو کہتے ہیں جو مویشیوں کے لیے پہاڑ میں بنایا جائے، اسی سے ہے اوسط الباب، میں نے دروازہ بند کیا، اور قرآن پاک میں ہے علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی گئی، محیط کی گئی۔ لو اگر، اطلعت تو جھانکتا، لو حرف شرط ہے، اطلعت ماضی واحد مذکر حاضر باب افتیال ہے، تو نے جھانک کر دیکھا، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے، اطلع علی کہتے ہیں، ای الوقوف علی الشیء بالمعائنہ، کسی چیز کے سامنے کھڑا ہو کر اوپر سے نیچے کی طرف اس کو جھانکنا، اس پر جھانکنا یا دیکھنا۔ لولیت لام تاکید کے لیے ہے، علیہم ان پر، لولیت البتہ تو پیٹھ پھیرتا، لام تاکید کے لیے، ولیت تولیہ سے تو منہ پھیر لیتا، منہم ان سے، فراراً اس میں مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے، فرار ڈر کر بھاگنا، واو اور لا البتہ مولیتا تو بھر دیا جاتا، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر حاضر، تو بھر گیا، تو بھر جاتا، مالعن ملعتن، ملعتن مصدر ہے بھرنا، اور مالی ان کہتے ہیں بھرنے والا، مملو بھرا ہوا، مالعن صاحب الرائے کو، گروہ کو، وہ جماعت جو کسی ایک کام پر کٹھی ہو، تو نظروں کو ظاہری حسن و جمال اور نفوس کو ہیبت و جلال سے بھر دے، منہم ان سے، رعبا رعب، واو اور کذالک اسی طرح، بعثناہم ہم نے اٹھایا ان کو، بعثنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، اٹھایا ہم نے، ہم ان کو، لی تاکہ، یتساءلوا وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، تساؤل باب تفاعل ہے، بینہم ان کے درمیان، قال اس نے کہا، قائل کہنے والا، منہم ان سے، کم کتنا ہی، لبثتم تم ٹھہرے، باب سامع یسمع جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، قالوا انہوں نے کہا، لبثنا جمع متکلم ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او یا یہ حرف عطف بعد کچھ حصہ
یومن دن کا، قالوا انہوں نے کہا ربکم تم سب کا رب اعلم خوب جاننے والا بی ساتھ ما جو لبستم تم ٹھہرے، فاتو ابعثو تم بھیجو، بعث یبعثو با فتح یفتح ہے، فعل امر تم بھیجو، احد ایک، کم تم میں سے، بی ساتھ، ورق سکہ چاندی، کم تمہاری، حاضی یہ، الا طرف، المدینہ شہر کے، یعنی اطراف المدینہ یا نواحی المدینہ، مدینہ کی طرف، شہر کی طرف، سٹی کی طرف، فاتو لینظر چاہیے وہ دیکھے، لینظر فعل امر کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ایو کون سا، ہا اس کا، ازکا پاکیزہ تر، اطیب یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے پاکیزہ سب سے اچھا، طعامن کھانا، فا تو لیاتی چاہیے کہ وہ آئے، کم تمہارے پاس، بی ساتھ، رزقن رزق کھانا، پروویژن، منہ اس سے، واو اور، لیتلطف چاہیے کہ وہ نرمی کرے، یہ باب تفعل سے تلطف ہے، اسے چاہیے کہ خوش خلقی اور حسن تدبیر سے کام لے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ تا جو ہے اس پہ قرآن پاک کا نصف اول مکمل ہو رہا ہے، اور اگلا نصف لطف یعنی اس لام سے شروع ہو رہا ہے۔ واو اور لا نہیں، یشعرن ہرگز وہ چوکا نہ کرے، ہرگز وہ خبردار کرے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو، انا بے شک، ہم وہ، ان اگر، یظہروا وہ غالب آ گئے، انہوں نے خبر پا لی، علیکم تم پر، ظہر جو ہے وہ باطنہ کا اپوزٹ ہو تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، جیسے ما ظہر منہا وما بطن، اور ظہرہ کا معنی اگر ہو زیادہ ہونا اور پھیل جانا، تو جیسے قرآن پاک میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا، اور ظہرہ کا جب صلہ علی آئے، ظہر علی، تو اس کا مطلب غلبہ پانا کے ہیں، جیسے اس آیت میں، تو این یسرو اگر وہ غالب آ گئے، علیکم تم پر، یرجمو یہ یرجمو نہ تھا، یہ کیونکہ جواب شرط ہے، ان حرف شرط ہے، اور یرجمو جواب شرط ہے تو اس کی نون ڈراپ ہو گئی، رجم سے، یرجمو وہ سنگسار کر دیں، کم تم کو، او یا یہ حرف عطف ہے، یعیدو وہ لوٹا لیں، اعادہ یعیدو اعادہ باب افعال ہے، وہ لوٹا لیں، کم تم کو، فی میں، ملت دین ہم ان کا، واو اور لن ہرگز نہیں، تفلحو تم کامیاب ہوگے، اذن تب، تو یہ حرف جواب ہے، ابداً کبھی بھی، یہ اسم ظرف زمان ہے، واو اور کذالک اسی طرح، اس کذالک کا عطف اوپر والے کذالک پر ہے، جس طرح ہم نے وہ شان دکھائی اس طرح ہم نے یہ شان بھی دکھائی، اثرنا ہم نے مطلع کر دیا، آثر یؤثر اعصار باب افعال ہے، اثرہ علی کذا کہتے ہیں اس نے فلاں کو اس چیز سے باخبر کر دیا، یعنی ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا، آثر یأثر باب ناصرہ میں اس کا مطلب پھسل جانا اور گر پڑنا کے ہیں، مجازاً آثر علی کذا کا مطلب ہے کسی بات پر بغیر قصد کے، ارادے کے مطلع ہو جانا، قرآن پاک میں آیا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر ان کو معلوم ہو جائے تو آثرنا ہم نے ان کو مطلع کر دیا، علیہم ان پر، لی تاکہ، یعلموا وہ جان لیں، انا بے شک، وعدہ وعدہ، اللہ اللہ کا، حقن حق سچا، واو اور انا بے شک، الساعۃ قیامت، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہا اس میں، اذ جب، یتنازعون وہ باہم جھگڑ رہے تھے، تنازع باب تفاعل ہے، بینہم آپس میں، امر معاملہ، ہم ان کا، فاتو قالو انہوں نے کہا، ابنو تم بناؤ، بنا ان سے،
بنا ان اس کا مصدر ہے ابنو فعل امر جمع مذکر حاضر علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت ربہم ان کا رب اعلم خوب جانتا ہے بہم ان کو قال کہا الذین ان لوگوں نے غلبو جو غالب آ گئے غلب یغلبو باب ضرب یضربو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف علی پر امری معاملہ ہم ان کا لنتخذن لام تاکید بانون ثقیلہ اتخاذ باب افتعال ہے جمع متکلم البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن ایک مسجد یہ مفعول بھی ہے ان قریب یقولون وہ کہیں گے ثلاثتن تین رابع چوتھا ہم ان کا کلب کتا ہم ان کا واو اور یقولون وہ کہیں گے خمستن پانچ سادس چھٹا ہم ان کا کلب ہم ان کا کتا رجمن پھینکنا رجم کرنا 20 الغیبی غیب کے تو رجمم بالغیب اٹکل پیچو کو کہتے ہیں غیب کے متعلق محض قیاس آرائی رجمن یعنی یرجمون رجمن بالخبر الغائب عنہم رجم کا مطلب ہے سنگسار کرنا لیکن استعارے کے طور پہ رجم کا لفظ جھوٹے گمان توہم سب و شتم اور کسی کو دھتکارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے واو اور یقولون وہ کہیں گے سبعتن سات واو اور ثامن آٹھواں ہم ان کا کلب کتا ہم ان کا قل کہہ دو ربی میرا رب اعلم خوب جاننے والا 20 عدت گنتی ہم ان کی ماں نہیں یعلم جانتے ہم ان کو الا مگر قلیل تھوڑے فاتو لا نہیں تمہاری تو بحث کر تو جھگڑا کر یہ فعل نہج واحد مذکر حاضر ممارات باب مفاعلہ ہے جس کا مطلب ہے کسی ایسی بات پر جھگڑا کرنا اور گفتگو کرنا جس میں شبہ اور تردد ہو میم را یا مرجون اس کا مادہ ہے مراءن ایسی گفتگو جو کسی مشکوک امر کے متعلق ہو مراءن ظاہراً سرسری سی گفتگو فیہم ان کے بارے میں الا مگر مراءن گفتگو ظاہراً سرسری واو اور لا نہیں تستفتی تو پوچھ فعل نہج واحد مذکر حاضر تو سوال نہ کر تو دریافت نہ کر تو نہ پوچھ تو تحقیق نہ کر استفتاء باب استفعال ہے مصدر سے جس کے معنی ہے فتویٰ طلب کرنا افتاح باب افعال سے فتویٰ دینا جیسا قرآن پاک میں ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فاتا یا اس کا مادہ ہے یعنی نہ پوچھو ان اصحاب کہف کے متعلق ان سے جو آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدن کسی ایک سے جبکہ وہ سو رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم ان کو پلٹاتے ہیں دائیں بائیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے چوکھٹ پر ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو الٹے پاؤں آپ بھاگ کھڑے ہوں وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جائے تو اصحاب الکہف کی کہانی چل رہی ہے ان کو علم نہ تھا صرف ایمان پہ اللہ نے ان کو ایسی فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظتی انتظامات ان کے لیے کیے کہ فرشتوں کی ایک نرسنگ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان کو پلٹا رہے ہیں دائیں بائیں ان کو پلٹاتے رہتے تھے تاکہ جسم مٹی نہ کھا جائے خون کی گردش رہے بیڈ سورز نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں اللہ اسباب کے محتاج نہیں کہا کہ ان کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی یا زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے ایسا رعب اور جلال تھا جو دیکھتا ہیبت کھا کر بھاگ جاتا
اگر کوئی دیکھ لے تو ایسے کہ وہ ہیبت کھا کر بھاگ جائے، اس کے اندر دہشت سما جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ اصحاب الکہف ولی تھے، اور یہ اللہ کی محبتیں ایسی پینیٹریٹ ہوئیں کہ سب لگژریز چھوڑ کر یہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ تو پیچھے آوا کی بات ہوئی کہ آوا کہتے ہیں، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر جانا اور وہاں سٹک ہو جانا، جیسے اللہ فرماتے ہیں مأواکم النار۔ بہرحال یہ تو اچھا ٹھکانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا الم یجدک یتیما فآوا، اللہ نے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا، کیسے پناہ دی۔ تو مأوا دونوں اینگل سے آتا ہے، اچھے معنی میں بھی اور برے معنوں میں بھی۔ تو یہ وہاں پہ نکل نہ سکے غار سے اور وہاں پہ سٹک ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پہ اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اصحاب الکہف نے بھی مشکلات برداشت کیے اور ایسے معاشرے میں آئے جو کہ مشرک معاشرہ تھا، یہ موحد تھے، یہ فتیہ تھے، پرائم ان کی یوتھ تھی، اور کہا جاتا ہے العلم للعمل، زیادہ علم نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو گلوریفائی کیا کہ اللہ نے ان کو ہیروز بنا دیا۔ تو انہوں نے پہلے کوشش کی اور پھر دعا کی، اللہ پہ کیسا توکل تھا۔ اب دیکھیں پوری سورۃ الکہف کس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ 10ویں آیت سے ایک کہانی شروع ہے اور پورا سائنوپسس ہے، کیسے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پناہ دی۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان کو سلا دیا، 12 میں کہا نیند سے اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سٹوری ہمیں بتا دی، اور کہہ کر فوراً یعنی انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ریسورسز دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دے دی، اور جب انہوں نے مانگا لدن کہ اللہ خاص دے جو عام لوگوں کو تو نہیں دیتا، اور یہ اصحاب الکہف معجزہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے بڑھ کر دیا۔ بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے رہیں گے، کوئی بھی مشکل ہو کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، اللہ خاص عطا کر، خاص اپنے پاس سے، مستقل یہ آیت پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے عرش کے سائے میں کہا کہ جو 7 لوگ ہوں گے وہ ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا۔ تو یہ ان 7 میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بشارت دی کہ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ کہ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور جن کا دل مسجد سے معلق ہوتا ہے۔ تو کہف کا 1 لائنر تھیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیو دیا کہ تم بھی اللہ کی پروٹیکشن میں آؤ۔ اور پھر دیکھیں کہ آگے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یہ بہت خوبصورت محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو گہری نیند سلا دیا۔ اچھا، دوسرا حصہ جو ہے سورۃ الکہف کا، اور سورۃ الکہف 8 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 9 سے 26 تک ہے، آیت نمبر 13 تک کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 14 سے 26 تک ایک خوبصورت کنیکشن ہے، اور آیت نمبر 14 سے 16 تک اس کی ڈیٹیل ملے گی۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا ثم بعثناہم لیتساءلوا بینہم، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت، ایک جگہ کہا النوم اخت الموت، کہ نیند موت کی بہن ہے یا بھائی ہے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اور جنت والے نہیں سوئیں گے، ان کو نیند نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے طریقے سے اس کہانی کو سمجھایا
اور اس میں ہمارے لیے کیسے کیسے لیسن رکھ دیے، سبق رکھ دیے۔ یہ قرآن پاک کا خوبصورت ایک نظم ہے، اس میں سیکوینس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ربطنا، ٹائٹلی ٹائی کیا۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ جب خوف ہوتا ہے تو دل تیز تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، اللہ نے دل کو تھام لیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں کہا ربطنا علی قلبہا، کہ اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا، دل میں ہمت آ گئی، اور یہ عمل سے مینیفیسٹ ہوتی ہے ہمت۔ تو یہ اصحاب الکہف کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اوپنلی اناؤنس کیا، ڈکلیئر کیا اپنے ایمان کو، لیڈرز کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا۔ تو چھوٹی سی بات پہ انہوں نے تبلیغ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ تم اس پیگن معاشرے سے الگ ہو جاؤ، تو وہ وہاں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے جا کر پناہ لی۔ تو دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ کے پازیٹیو کمانڈز ہیں، کچھ نیگیٹیو، کچھ میں اللہ نے کرنے کا حکم دیا، کچھ میں اللہ تعالیٰ نے نہ کرنا یعنی کرنے سے روکا کہ یہ کام نہ کرو۔ تو جب تک امید رہے تو اللہ تعالیٰ امید کے دھاگے سے وہ بندھے رہے اور اللہ نے ان کی اصلاح کی، اور یہ محل کے لگژریز چھوڑ کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں کافی اندر جا کر اللہ نے ان کو پناہ دی، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اللہ نے فزیکلی اور اسپریچولی ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کا ٹیمپریچر اللہ نے کنٹرول کر دیا، اللہ نے مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ ان کی بلڈ سرکولیشن رہی تاکہ وہ ان کے ناخن اور بال بھی ان کے بڑھ گئے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم نے ان کو ان کی بلڈ سرکولیشن ایسی رکھی تو ان کا کل توکل اللہ پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا، ان کو دوبارہ ویک اپ کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنا عرصہ سوئے رہے، ٹھہرے۔ قالوا، انہوں نے کہا لبثنا یوماً او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تم سوئے رہے۔ ان کو بیکار میں دلچسپی نہ تھی، با مقصد لوگ تھے۔ تو کہنے لگے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم اپنے میں سے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، فَلْيَنظُرْ، تو اس کو چاہیے خوب دیکھ بھال کرے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، حسن تدبیر سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ تو کہا فَلْيَتَلَطَّفْ، عقل مندی کے ساتھ کام کرے، پھونک پھونک کر قدم اٹھائے اور جا کر اچھا کھانا لے کر آئے۔ تو آیت نمبر 12 کی تفسیر جو ہے 19 سے لے کر 21 تک میں ہے۔ تو دیکھیں یہ صحبت اچھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ پیار کرے گا۔ تو اللہ اس کے رسول سے، صحابہ کرام سے اور نیک لوگوں سے ہم محبت کرتے رہیں تو انشاءاللہ جنت میں ہم ان کے پڑوسی ہوں گے۔ اور کہا کہ بروں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے، اور جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے
تو نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ بہرحال بہت ساری اوپینینز ہیں مفسرین کی۔ تو کہا کہ پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا جو مشرک تھا، اس کا نام دقیانوس تھا، وہ مر گیا۔ بعد میں نیک اور صالح بیدوسس حکمران تھا۔ تو اب قوم میں اختلافات تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو یہ بادشاہ نیک تھا، یہ فکر مند ہوا، اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اس نے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ تو اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ ان کا ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ تھا وہ بازار آیا اور اس نے دکان پر آ کر 300 سال پہلے کا سکہ دیا۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کب کا سکہ ہے، شاید کہیں سے خزانہ ملا ہے۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے آثار قدیمہ میں وہ تختی دیکھی جس پہ اصحاب کہف کے نام الرقیم پہ لکھے ہوئے تھے، تو فرار ہونے کا واقعہ لکھا تھا۔ بادشاہ نے لکھوایا تھا پہلے نے کہ یہ مجرم ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے بطور یادگار لکھوایا تھا، تو تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ وہی ہے۔ تو کیونکہ بادشاہ نے دعا کی تھی کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، یہ اٹھے، اس نے دکھایا کہ دیکھو 309 سال کے بعد یہ اللہ اگر ان کو اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں۔ جب وہ غار پہ پہنچا تملیخہ تو اس نے ساتھیوں کو اطلاع دی، انہوں نے ملاقات کی اور پھر کہتے ہیں وہ غار کی طرف لوٹ گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ ملاقات نہ ہو سکی، وہ سب مر گئے۔ یہاں کتے کی بات ہوئی تو بہت پیارا شعر ہے کہ سب سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا چنا ہوا برگزیدہ بنا دیا۔ اور کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تمہارے بارے میں واقف ہو گئے، یرجموکم، وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنی ملت میں لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ایسا ہوا پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ یہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر قوم کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ سنگسار کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ایسے ہی ہم نے ان پر مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، جیسے میں نے ابھی کو بتایا کہ وہ بعث بعد الموت کا ان کو یقین نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ ان کے اٹھایا کہ قوم جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو انہوں نے کہا ان پر ایک یادگار تعمیر کرو، ربهم اعلم بهم، ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، انہوں نے کہا جن کی بات مانی گئی، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو ٹوٹل 8 حصے ہیں سورۃ الکہف کے۔ تو دیکھیں پہلا حصہ، پہلا پورشن میں خطبہ ہے اور نصیحت ہے، دوسرے حصے میں اصحاب الکہف کی کہانی ہے، تیسرے میں پھر خطبہ ہے، چوتھے میں کہانی ہے، پانچویں میں ایک لمبا خطبہ ہے، اور پھر چھٹے اور ساتویں حصے میں 2 کہانیاں حضرت موسیٰ، خضر اور ذوالقرنین کی، پھر 8ویں حصے میں پھر خطبہ ہے۔ تو مفسرین نے اس کنیکشن کو ڈسکرائب کیا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آثرنا علیہم، ان کو بتا دیا، اور جب یہ اصحاب الکہف ایکسپوز ہو گئے تو پھر ان کو طبعی موت دے دی۔
سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور وہ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے، اور وہ اندازے سے باتیں کر رہے ہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہیں گے 7 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، واؤ کی وجہ سے زور آ گیا اور کہا وہ کہتے ہیں 7 اور 8واں ان کا کلبہم ان کا کتا ہے۔ قل کہہ دو ربی عالم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ما یعلمہم الا قلیل، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں، زیادہ بحث نہ کریں، سرسری بحث کریں۔ اور یہ ہمارے لیے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پرنسپلز بتا دیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان سے کسی ایک سے مت پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص، ہم بتا رہے ہیں، اور کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو یہ باتیں ناپسند ہیں۔ وہ اپنے آنے کا مقصد بھول گئے، وہ صرف ڈیبیٹ کرنے لگے۔ تو یہ ایک سائیکی ہے کہ کہانی زیادہ کلک کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہانی میں یہ سارا کچھ بتا دیا اور کہا کم لوگ اس مقصد کو سمجھ پاتے ہیں، چند کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں علم کے بغیر بات نہ کریں، خام خواہ یوز لیس بحث نہ کریں۔ تو کسی کو نہیں پتہ، رب کو پتہ ہے۔ کہا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، یعنی ایک جنس والا اپنی ہی جنس کے ساتھ اڑتا ہے۔ فرمایا کہ اتفاق اور افتراق یہ ارواح میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے الست بربکم کہہ کر تمام ارواح کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ بھی روحیں جڑی رہیں۔ الارواح جنود مجندہ، کہا جنود مجندہ کی شکل میں ارواح ہوتی ہیں، اور وہاں بھی جڑ کے کچھ رہتی ہیں اور کچھ کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ اس عالم میں بھی پڑتا ہے۔ جن روحوں کے درمیان اتفاق ہو وہ یہاں بھی اتفاق سے رہتی ہیں، اور جن میں وہاں اتفاق نہ ہو وہاں علیحدگی، تو یہاں بھی ان کی علیحدگی رہے گی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ اصحاب الکہف، ان کی ارواح نیک ارواح تھیں، تو یہ جڑ کر ایک جگہ کٹھے ہوئے، سب ہم خیال تھے، ایک ہی سوچ تھی، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو ایک جگہ پہ لے آیا۔ تو دیکھیں کہ الفاظ باریک کپڑے کی طرح ہوتے ہیں، اور جذبات اس کا استر ہوتے ہیں، لائننگ ہوتی ہے۔ جیسے آپ باریک کپڑے کے پیچھے لائننگ لگا دیں، تو جیسے وہ لائننگ اس باریک کپڑے سے جھلک رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی جذبات الفاظ سے جھلک رہے ہوتے ہیں۔ لائننگ لگا کر کپڑے کو مضبوط کرتے ہیں، ایسے ہی جذبات کی لائننگ اچھے ہو۔ دیکھیں کیسی پیاری دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، انہوں نے جو الفاظ بولے ہوں گے ان کے دل سے ایسے جذبات نکلے کہ اللہ نے ان کو خوبصورت الفاظ کے سانچے میں ڈھال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات تھے جنہوں نے لوگوں کو بدلا۔ تو اچھے الفاظ، خوبصورت الفاظ فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے اخلاق نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے لوگوں کے دل فتح کیے۔ تو ایسے ہی خوبصورت الفاظ ہوں، یہ دجال کے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں، اور یہ پیاری کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور اس سے ہم نے سبق لینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں الوہیت کی بات کی، اور یہ صورت ختم ہوگی ربوبیت کے تذکرے پر۔ پھر کنیکشن ہے، مفاتیح الصورت و خواتیمہا، شروع میں ابدیت کی بات ہوئی، اختتام بشریت کے تذکرے پہ ہوگا۔ تو سب سے بڑی بلندی ابدیت ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، شکر اور صبر،
یہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں، تو یہ دونوں رہیں گے تو مقام ابدیت حاصل ہوگی۔ عبد وہ ہے جس کو آقا کے سوا کوئی نظر نہ آئے، کسی بات میں وہ اختلاف نہ کرے اور رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اس صورت کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے، اس کا مقصد 8 طرح کے حالات سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ لیبلوکم، اللہ آزما رہے ہیں۔ عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی، غم، بندہ انہی میں سے کسی حال میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں، اچھے اور برے۔ 2 پیپر اللہ نے تھما دیے، شکر اور صبر کا۔ اس میں اللہ نے دیکھنا ہے کہ پاس ہوئے یا فیل ہوئے۔ تو حضرت آدم سے 2 طرح کے امتحانات لیے گئے۔ پہلا پیپر جنت کی نعمتوں کا تھا، یعنی شکر کا۔ پھر درخت پہ صبر کرنے کا امتحان ان سے لیا گیا، ٹیسٹ لیا گیا۔ تو حضرت آدم کا واقعہ اس سورت الکہف کا قلب ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اصحاب الکہف سے صبر کا پیپر لیا گیا اور وہ اس میں پاس ہو گئے۔ پھر 2 باغوں والوں سے آگے کہانی آئے گی شکر کا، وہ اس میں فیل ہو گیا۔ پھر 2 واقعات آئیں گے حضرت موسیٰ اور ذوالقرنین کے، کہ حضرت موسیٰ سے صبر کا ٹیسٹ لیا گیا اور حضرت ذوالقرنین سے شکر کا۔ تو دیکھیں یہ اصحاب الکہف حضرت عیسیٰ کے سمجھیں تبع تابعین میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے تقریباً 100 سال کے بعد آئے۔ 146 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ اور پھر دعا دیکھیے کہ دعا انشاءاللہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہر معاملے میں کامیابی کی راہ نکال دے۔ تو یہ خوبصورت اور کامل دعا ہے۔ انشاءاللہ ابھی یہ قصہ چل رہا ہے، اور کہا کہ ان کی قبروں کو بات ہوئی مسجد کی، تو کہا قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیں کہف کا 1 لائنر تھیم ہے۔ ہمیں اللہ نے انسینٹیو دیا کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ۔ جیسے دجال آئے گا تو مومنین پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہاں پہ مفسرین کی رائے ہے کہ انہوں نے کہا تھا ابنوا علی امرہم، کہ ایک عمارت جو بطور یادگار بنائی جائے، اور کسی نے کہا کہ مسجد بنا لی جائے۔ اگر اولیاء اور صلحاء کی قبور کے پاس کوئی مسجد بنا لی جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن ان کی قبروں کو مسجد بنانا، سجدہ گاہ بنانا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، تو ان کو سجدے کی جگہ نہیں بنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب کریں، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔